السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں اور ایک بہت بڑی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم میں جانے سے بچائے۔ آئیے ہم کیسے جہنم سے بچیں اور ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے دین اسلام۔ ہمیں جو دین ملا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے، پسندیدہ دین ہے، اور اس دین پر، دین اسلام پر عمل کرنا اور 100% عمل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے انسانوں کے دنیا میں آنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا جو اب تک برابر چلا آ رہا ہے، اور قیامت کے قائم ہونے تک یہ سلسلہ برابر جاری اور ساری رہے گا۔ مگر ان انسانوں میں کامیاب انسان وہی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، یعنی مسلمان بن کر کے جیے گا، اور پھر ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے جائے گا۔ جب یہ ضروری ہے کہ دین اسلام کو قائم کرنا اور پھر اسی پر مر مٹنا اور اسی پر ہماری جان کا نکلنا، یعنی آخرت میں اسی ایمان کے ساتھ پہنچنا، تو پھر اس کے پیچھے کوششوں میں لگنا اور اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں سے انسان اسلام پر عمل کرنے والا بنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے والا بنے، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اور میرے اور آپ کے رسول ہیں اور پوری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، ان کے احکامات کو کیسے جانیں؟ تو اس کے لیے ایک عام لفظ ہے، وہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ چنانچہ حدیث میں موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ جو علم ہے
آپ یقین مانیں روز اول سے جس علم کا تصور کیا جاتا تھا کہ یہ علم حاصل کرنا چاہیے، وہ علم کائنات کا علم تھا، دین کا علم تھا، جس میں ساری کائنات کو پہچانا جاتا تھا اور پھر اسی کے دائرے میں رہ کر کے اللہ کو پہچانا جاتا تھا، رسول اللہ کو پہچانا جاتا تھا۔ وہ ایک ہی علم تھا جس کے ذریعے سے انسان کائنات کا علم بھی حاصل کر لیتا تھا اور کائنات کو بنانے والے خالق و مالک کو بھی پہچان لیتا تھا، اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر اور رسول اللہ کی سنتوں پر 100% عمل کرتا تھا۔ یہاں کوئی تصور نہیں تھا، یہ خیال نہیں تھا کہ یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ اس کو الگ نہیں کیا گیا تھا۔ علم کے نام پر انسان جو بھی حاصل کرتا تھا اس سے کائنات کا علم بھی حاصل ہو جاتا تھا، جو ضروریات کا علم ہے، اور پھر اسی علم کے ساتھ کائنات کو بنانے والے اللہ کو بھی اور اس کی معرفت کو بھی انسان حاصل کر لیتا تھا۔ اس میں دنیاوی علم الگ ہے اور دینی علم الگ ہے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ کائنات کا جو علم ہے، میں ایک ہی لفظ بار بار دوہرا رہا ہوں، کائنات کا جو علم ہے اسے الگ سے کوئی تصور نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور اسلام دشمن قومیں وجود میں آنے لگی اور شیطان اپنے عمل میں کامیاب ہوتا چلا گیا، تب جا کر کے ایسی ذہنیت پیدا ہوئی کہ انسانوں کو علم کے نام پر 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک دنیاوی علم ہے اور دوسرا دینی علم ہے۔ 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس پر جو محنت چلی ہے، چلتے 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 یہ جو دنیاوی علوم ہیں، ان علوم کو اسلام دشمن علوم بنا دیا گیا ہے۔ اب 2 حصوں میں علم تقسیم ہو گیا، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ آج بھی 100% لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے، اس کے الگ اصول ہیں، اس کا الگ راستہ ہے، اور اس کے الگ اصول ہیں اور اس کا الگ راستہ ہے۔ اب جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، تو اب کشمکش میں لوگ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی علم حاصل کرنا چاہیے یا دینی علم حاصل کرنا چاہیے؟ اور پھر اس پر جو تبصرے ہوتے ہیں، آدمی چلتے 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 وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب گوری چمڑی والے یورپین مغربی لوگ ہمارے ملک ہندوستان پر قابض ہوتے ہیں تو یہاں جو ماحول تھا، آپ 100% یقین مانے، ہندوستان کا جو باشندہ ہوتا تھا وہ 90% پڑھا لکھا طبقہ ہوتا تھا، اور اس کی تعلیم کیا تھی؟ میں نے عرض کیا، علم کے نام پر کائنات کا علم وہ حاصل کرتے تھے، اور اس کائنات کے علم کے پیچھے اس کائنات کے بنانے والے خالق و مالک کو بھی پہچان لیتے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ لوگ اس وقت کی اسکولوں میں جب جا کر کے پڑھتے تھے تو اس پڑھائی میں وہ پہچان جاتے تھے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ ذکر ہے، یہ تلاوت ہے، اور اللہ ایک ہے، اور ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری تعلیم اس کو پہلے ہی دن سے مل جاتی تھی۔ بلکہ ماضی قریب تک بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، یعنی میرا اپنا بچپن بھی اگر میں آپ سے عرض کروں تو اس کے جو اثرات تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے بچپن کی جو ابتدائی تعلیم تھی اس میں یہ اثر ہم نے دیکھا ہے۔ نرسری کے نام پر 2 کلاسز یعنی 2 سال پڑھائے جاتے تھے۔ اس نرسری میں جہاں آپ کو ABCD لکھایا جاتا، پڑھایا جاتا، ا لکھایا جاتا، پڑھایا جاتا، وہاں الف با تا کے ساتھ احکامات بتائے جاتے تھے، خدا کی پہچان کرائی جاتی تھی، وحدانیت یعنی اللہ ایک ہے بتایا جاتا تھا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے جاتے تھے۔ لیکن جو اثر اس گوری چمڑی والوں نے ہمارے ہندوستان پر جو اثر کیا ہے وہ میں آپ کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہاں کے تہذیب کو، تمدن کو، اسلامی کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہندوستان میں کسی طرح دین ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے، یہاں کی اذانیں ختم ہو جائیں، یہاں کی مسجدیں ختم ہو جائیں، یہاں کے خانقاہیں ختم ہو جائیں، یہاں کے مدرسے ختم ہو جائیں، یہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، ہمارا راج ہو، ہمارا طوطی بولتا ہو۔ لیکن اس مقصد میں وہ لوگ 100% ناکام جب نظر آنے لگے، یہ کام ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے ہم نظر نہیں آ رہے ہیں، تو میرے پیاروں، اس وقت کے لارڈ میگالے نے یہ کہا، ہم ایک ایسی سازش رچ رہے ہیں، ہم ایک ایسا ماحول بنانے والے ہیں، اس ماحول کے اثر کی وجہ سے ہندوستانی رنگ
روپ کے اعتبار سے ہندوستانی رہے گا، مگر عقل و فکر و خیالات و تصورات کے اعتبار سے وہ انگریز بن جائے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اندازاً 1933 اس وقت ہندوستانی رنگ اور روپ کے اعتبار سے وہ ہندوستانی رہے گا، مگر اس کی فکر جو ہوگی، اس کے جو خیالات ہوں گے، اس کے جو نظریات ہوں گے، ان نظریات میں انگریزی رچ بس جائے گی اور انگریزیت رچ بس جائے گی، اور جس کی بنا پر چلتے 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 یہ قوم بڑھ جائے گی اور پھر تصور کرے گی کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اور یہ آپس میں ایک نہیں ہے بلکہ یہ آپس میں سانپ اور منگس کی طرح ہے۔ یہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اس کی ہم محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، کیا وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے اس مشن کو لے کر کے ایسی محنت کی، اگرچہ کہ یہاں سے ان کا بوریا بسترا لپیٹ دیا گیا، مگر انہوں نے یہاں جو چیز کے چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ ہے اپنا تمدن، اپنا کلچر، اپنی زبان، اور بلکہ اگر یہ کہا جائے اپنے خیالات، اور پھر اس کے بعد جو یہاں محنتیں ہوئی، تعلیم کے نام پر جو انگریزی شروع ہوئی ہے، LKG بلکہ اس سے پہلے نرسری سے لے کر کے جو انگریزی کے نام پر اسکول کھولے گئے، کالجز کھولے گئے، اور پھر انگریزی عیسائی مشنری جو اس کے اندر کام کرتی تھی اور آج بھی کر رہی ہے، جس کی بنا پر ہمارے مسلمان قوم کے بچے اس بات پر کہ ہم انگریزی سیکھیں گے اور انگریزی میں کمال حاصل کریں گے، ڈگری پر ڈگریاں حاصل کریں گے، ماسٹر ڈگری کریں گے، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا جھونکا اس انگریزی اسکولوں میں، عیسائی مشنری کالجوں میں، پھر اس کے بعد چلتے 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 آج ایسے لوگ تیار ہو کر قوم کے درمیان آ چکے ہیں جو اسلام دشمن قوم بن چکے ہیں۔ یہ میں غیر قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہر حال میں انگریزی سیکھنا ہے اور انگریزی میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ اب وہ بچپن ہی سے اپنا ذہن، اپنے بچوں کا ذہن ایسا بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ اپنی مادری زبان تک بھول چکا ہے۔ آپ کے ڈڈپالا پور میں کیا حال ہے میں نہیں جانتا، شہروں میں آپ آ کر کے دیکھ لیں، بعض گھرانے ایسے دیوانے ہو چکے ہیں انگریزیت کے اور انگریزی کے، بچے اپنی مادری زبان اردو بھول چکے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں تو انگریزی میں بات کرتے ہیں، گھر کا ماحول انگریزوں جیسا بنتا جا رہا ہے نہیں بلکہ بن چکا ہے۔ آپ یقین مانے میرے پیاروں، یہ جو انگریز یہاں آیا
اور آ کر کے مسلمانوں سے جس چیز کو چھیننا چاہا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور ہماری قوم مسلمان قوم جن کے پاس قرآن تھا، جن کے پاس احادیث نبویہ تھی، جن کے پاس اخلاق حسنہ تھے، جن کے پاس تمدن نام کی کوئی چیز تھی، تہذیب نام کی کوئی چیز تھی، آج یہ مسلمان علمی اعتبار سے فقیر ہو چکے ہیں۔ یہ بھیک مانگ رہے ہیں علم کے لیے۔ ہمارے پاس جو علم ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمارے علم کے وہ دشمن ہو چکے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان گھرانے ہیں جن کا گھر انگریزیت میں ڈوب چکا ہے، ان کے گھر میں سائنسدان بھی ہیں، ان کے گھر میں انجینئر بھی ہیں، ان کے گھر میں ڈاکٹر بھی ہیں، اور عیش و آرام کی زندگی ہے، مگر ذرا انہیں بلا کر کے پوچھیں پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے، پنجم کلمہ کیا ہوتا ہے، نماز کے احکامات کیا ہوتے ہیں، ہمارے نبی کون ہیں، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، مرنے کے بعد قبر میں کیا سوالات ہوں گے، آخرت کا کیا مسئلہ ہے۔ دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عیسائی مشنری ہے جہاں صرف انگریزی بولی جاتی ہے، ایسے جو اسکول سے ہیں، کالجز سے ہیں، انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی سوچی ہے۔ آپ وہاں اندر کا ماحول جا کر کے دیکھیں، کئی اسکول ایسے ہیں جہاں ہمارے مسلمان کے بچے 30% نہیں، 40% نہیں، بلکہ 60% بچے مسلمان کے ہیں۔ اور تعلیم کون سی ہو رہی ہے؟ مشنری اسکول ہے، وہ مکمل انگریزی اور انگریزیت، باقاعدہ طور پر انہیں بائبل پڑھایا جا رہا ہے، بائبل کا ایگزام لیا جا رہا ہے، بائبل کی تیاری کرائی جا رہی ہے، اور علماء نے بائبل پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جا کر کے ان کو پوچھیں اور کہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو جس اسکول میں داخلہ کرایا ہے، ایڈمیشن کرایا ہے، وہاں تو بائبل پڑھایا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس اسکول میں پڑھنے کے لیے بائبل پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اور اس کا ایگزام دینا ہے، اس کے بغیر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا عزیزو، بائبل کی جو تعلیم ہے صداقت پر مبنی نہیں ہے، اس وقت سچائیت اس میں سے نکال دی گئی ہے، جھوٹ اس میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اب ہے انگریزی میں، اب انگریزی سیکھنا ہے تو پھر بائبل پڑھنا ہے، بچے ہمارے جا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک گھرانہ، بہت دیندار گھرانہ، بچے اسکول جاتے ہیں، یہ درمیان میں ایک صاحب سنت کے لیے رکعت باندھ لیے، اب بتائیں نماز ان کی ہوگی؟ میں اتنا چیخ کر کے چلا کر کے بول رہا ہوں، گنہگار میں ہوتا ہوں۔ آپ سنتوں کے لیے ہرگز نیت نہ باندھیں۔ دیکھیں، یہ احکامات ہیں، جب مسجد میں بات ہو رہی ہے، سنی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، اور آپ رکعت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، مسجد کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے، اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس نمازی کے بازو بیٹھ کر کے کوئی زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اور اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے نماز میں خلل ہو رہا ہے، تو اس قرآن پڑھنے والے کو گناہ ہوگا۔
یہ احکامات ہیں، جاننا ضروری ہے، بغیر جانے کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ دیندار گھرانہ، اب وہ اپنے بچوں کو لا کر کے ایک عالم دین کے پاس ان کے مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے لا کر کے جمع کرتے، بہت دیندار گھرانہ۔ سنو، ایک دن ان کی والدہ حضرت کے پاس آ کر کے رونے لگی۔ روزانہ آتی ہے چھوڑ کے جاتی ہیں، آتی ہے چھوڑ کے جاتی ہے۔ اب ایک دن آ کر کے رو رہی ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا قصہ، آج کیوں رو رہی ہو؟ سنو میرے پیارو، غور سے سنو، ہم بچوں کی تعلیم کے نام پر لے جا کر کے انگریزی اسکولوں میں لے جا کر کے جو جھونک رہے ہیں، نہ کوئی فیس کی پرواہ ہے، وہ لاکھ پوچھیں گے لے جا کر کے دیں گے، وہ قانون بنائیں گے، آپ کا بیٹا داڑھی نہیں رکھے گا، آپ کی بیٹی برقع نہیں پہنے گی، وہ سر جھکا کر کے مانیں گے جی سر، جی سر، جی سر۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس ماں نے کہا میں راستے میں آ رہی تھی تو اچانک میرے بچے غائب، میں سامنے ہو گئی، مڑ کے دیکھتی ہوں میرے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں تلاش کرتے ہوئے الٹے پاؤں آ کر کے کیا دیکھتی ہوں، میرے دونوں بچے ایک عیسائی مجسمہ بنا کر کے وہاں رکھا گیا ہے، جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو وہ لا کر کے رکھتے ہیں۔ ان بچوں کو وہ راستے میں نظر آ گیا تو وہ بچے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر ہاتھ جوڑ کر کے آنکھ بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیندار گھرانہ ہے، نمازیوں کا گھرانہ ہے، انگریزی کے نام پر جس اسکولوں میں لے جا کر کے ہم اپنے بچوں کو جھونک رہے ہیں، ان کا حال سنو۔ ماں پریشان ہوتی ہے، اور جب ان بچوں کو جا کر کے پکڑ کر کے 2 تھپڑ رسید کرتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ سنو میرے پیارو، ان بچوں نے ماں سے کہا کہ امی یہ کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا یہ غلط ہے، غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، ہم غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے، آنکھ بند نہیں کرتے، اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ ان بچوں نے کہا امی جان آپ ہمیں آج اتنا ڈانٹ رہی ہیں، یہ کام تو ہم روزانہ اسکول میں کرتے ہیں، روزانہ پریئر کے نام پر ان کو بائبل پڑھایا جاتا ہے، اسباق کے نام پر ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پڑھایا جاتا ہے۔ بتاؤ میرے عزیزوں، ہمارے بچوں کا ایمان ذبح ہو رہا ہے، ذبح، اور ہم مطمئن ہیں میرا بچہ انگریزی بولتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، وہ جو اسکرٹ پہنا کر کے بھیجا جاتا ہے، مجھے معاف کریں، ایک عالم دین کی بچی کو میں نے دیکھا، آدھا اسکرٹ جو گھٹنے کے اوپر جس کے ران نظر آ رہے ہیں، جس کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ بتائیں میرے عزیزوں، اسلام کیا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تعلیم کے نام پر ہمارے بچے ننگے ہو جائیں؟
بس تعلیم کا جنون چڑھا ہوا ہے، میرا بچہ اچھا بن جانا چاہیے، اچھا پڑھ لکھ لینا چاہیے۔ کیا ہوگا پڑھ لکھ کر کے؟ ہاں بڑا ہوگا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اسے ڈیوٹی ملے گی 50,000 اور 1,00,000 وہ ڈیوٹی کرے گا، اور پھر اس کے بعد کاریں ہوگی، بہاریں ہوگی، اس کا اپنا بنگلہ ہوگا۔ اسی کو ذہن میں رکھ کر کے انگریزی اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اب بچے ہمارے دین سے ایسے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ اسکول میں جا کر کے کیا پڑھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے یہاں تک فرمایا، یہ مسلمان قوم انگریزی سے اتنا متاثر ہو چکی ہے، اگر کوئی سامنے سے انگریزی میں گالی بھی دیتا ہے تو اس کا روب اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، اور سنو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں سے باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو انہیں فیسلٹی دی جاتی ہے انگریزی کے نام پر، اگر وہ بچہ اپنے آپ کو انگریز بتا کر کے ایڈمیشن کراتا ہے تو پھر ساری فیسلٹی اس کے لیے فری ہو جاتی ہے۔ ایسے مسلمان بھی آج موجود ہیں، ہندوستان میں وہ مسلمان رہتے ہیں، اور تعلیم کے نام پر جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عیسائی دکھاتے ہیں۔ مسلمانوں پر حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے میرے پیاروں؟ اتنے دور جا چکے ہیں ہم نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تلاوت سے۔ لوگ کہتے ہیں انگریزی کا قرآن پڑھ لیے تو بس نہیں، انگریزی میں قرآن، حضرت انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں، میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ لوگ کہتے ہیں انگریزی میں قرآن پڑھ لیتا ہوں حضرت، اردو میں پڑھو، عربی میں پڑھو۔ نہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا حضرت، انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں۔ کیا انگریزی میں خاک پڑھیں گے آپ عربی کو؟ عربی اتنی نازک زبان ہے، نازک زبان ہے، الف کی جگہ عین، عین کی جگہ الف، ہا کی جگہ ہا، ہا کی جگہ ہا پڑھیں گے، معنی بدل جائے گا، نمازیں غارت ہو جائیں گی، بعض مرتبہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ زیر زبر کے فرق کی بنا پر، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہاں تھوڑا لمبا کھینچنا چاہیے، مد ہے وہاں کھینچنا ہے، نہیں کھینچیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ موٹی سی مثال ہے، لا میں لام الف زبر لا ہے، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا معبود ہے، کہاں ایمان رہا؟ ایمان ختم۔ ہم اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، برابر ماہانہ سیلری آ رہی ہے، اس سیلری کے ذریعے سے میری بیوی کی ضروریات بھی پورے ہو رہے ہیں، بچے کی بھی ضروریات پورے ہو رہے ہیں، اور یہ سیلری جو آ رہی ہے کس بنا پر آ رہی ہے؟ میں بڑا انجینئر ہوں، بڑا ڈاکٹر ہوں، بڑا سائنسدان ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں، اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ میں بہت فکر والی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں دل کی بات آپ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ اگر ہم 100% انگریزی حاصل کرنے کے چکر میں ان عیسائی مشنری اسکول کے آپ حوالے کریں گے
تو میرا عزیزو آج کے ماحول میں بچہ دہریہ بن جائے گا. دہریہ کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہے گا کہ اللہ کون, اللہ کہاں ہے, اللہ کچھ میں نہیں مانتا. یہ ذہن بنا کر کے وہ لوگ نکالیں گے اسکولوں سے, کالجوں سے, اور پھر اسکولوں اور کالجوں کا جو ماحول ہے, توبہ 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 توبہ. اس لیے میرا عزیزو یہ میرا عنوان انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی چلے گا. اب اس وقت میں آپ کو یہ فکر دلاؤں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اسکولوں کے حوالے نہ کریں, اسکولوں کے حوالے نہ کریں, اور جہاں اسلامی اسکول ہے, اسلامی اسکول جہاں پردے کا تھوڑا اہتمام ہے اور ذرا نمازوں اور وضو کا اہتمام ہے, میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بات بتاؤں کہ یہ جو اسلام دشمن قوم, یہ لوگ ہماری اسکولوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ یہاں نماز کیوں پڑھاتے ہیں, یہ لوگ یہاں کیوں دینی تعلیم دلواتے ہیں, اور یہ لوگ یہاں کیوں قرآن پڑھاتے ہیں, یہاں دینیات کیوں پڑھاتے ہیں. ان کی پوری نظر ہمارے اسکولوں پر ہے. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے بچوں کو کس کے حوالے کرنا چاہیے, میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو باتیں بتاؤں گا. بس مختصر یہ ہے, اس وقت ہمارے جو مدارس کھلے ہوئے ہیں, مکتب کھلے ہوئے ہیں, مرد بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے, آخری ایک ہی چانس ہمارے پاس رہ گئی ہے. ان بچوں کو ایک گھنٹے کے لیے کم از کم ایک گھنٹے کے لیے ان مکتبوں میں, ان مدرسوں میں, اور بچیوں کو الحمدللہ جو ہمارے علاقوں میں مدرسے ہیں, اور یہاں متور کا بھی جو علاقہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہاں خدیجۃ الکبریٰ للبنات کے نام سے ایک مستورات کے لیے مدرسہ چل رہا ہے, اور اچھے پیمانے پر چل رہا ہے, اور جس کے لیے آپ حضرات کئی مہینوں سے تعاون کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں نے مجھے لے جا کر کے بنفس نفیس دکھایا کہ اوپر کتنا شاندار کمرہ بن چکا ہے. میرا رواں خوش ہو گیا, اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے جتنا پیسہ بھی مدرسے کے لیے لگایا ہے, تعمیرات کے لیے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ دیکھیں گے تو آپ کا رواں خوش ہو جائے. ہر چیز سلیقے کے ساتھ, کچھ فین لگنا باقی ہے, کچھ لائٹ لگنا باقی ہے, سارا کام ہو چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلد شاید پیر کے دن اس کا افتتاح اور دعا بھی ہو جائے گی, اور منگل سے الحمدللہ اس میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی. آپ سے صرف ایک گزارش ہے, جو یہاں محلے میں رہنے والے ہیں, مرد حضرات ہیں, بچے ہیں, تو ان کو مسجد کے حوالے کریں, ان کا جو وقت ہے, اور اگر بچیاں ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ للبنات جو ہمارے مسجد سے لگا ہوا مدرسہ ہے بچیوں کے لیے, طالبات کے لیے, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کی گھر والی آپ کی بچیوں کو وہاں لا کر کے جمع کریں. اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو میرا عزیزوں آگے چل کر خون کے آنسو بہائیں گے, خون کے آنسو. پھر آخرت میں بھی سوال ہوگا ہمارے بچوں کی تعلیم کا. صرف انگریزی پڑھا دینا, کالجوں میں پڑھانا کافی نہیں ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں لا کر کے داخلہ کروائیں. انشاءاللہ اس کو ذرا اور تفصیل کے ساتھ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے,
اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، جو کائنات کا علم بھی ہے اور دینی علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100% حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔